الرحيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باعوام کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باعوام قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری باعوام خامہ قدرت کا حسن دستکاری باعوام کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری باعوام انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ لو جی اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیتا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے کالے برگشتہ تیری سازگاری تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مجلس شورا اور جامعہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اساتذہ کرام طلباء کرام اور مکمل انتظامیہ اور میں بحیثیت چھوٹا سا خادم جامعہ سیدنا ابو ذر غفاری کے اور سب سے پہلا سٹوڈنٹ جامعہ سیدنا ابو ذر غفاری کا اس کی لوگ کہتے ہیں کہ امیر المجاہدین بنے کیوں میں سکول پڑھتا تھا اور بابا سارا پڑھتا تھا صحیح طریقے سے انگلش میڈیم سکول میں لیکن جس دن بابا جی نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد یہاں مدرسہ ہوگا لڑکوں کا جس دن ارادہ فرمایا اس سے اگلے دن پھر میں سکول نہیں گیا اللہ کی قسم نہیں کیا وہ آخری دن تھا بابا جی نے کہا اب ہم جب لڑکوں کا مدرسہ کھولیں گے اور سب سے پہلے اپنا بیٹا میں یہاں پہ بیٹھ کے پڑھاؤں گا پھر میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں میں نے ذاتی طور پر سارا کچھ پڑھ لی ہیں علوم شرق و غرب روح میں باقی اب یہ بات نہیں کہ ہم نے نہیں پڑھا ہے ساری گلاں جان دیا لیکن حقیقی طور پہ جو قرآن پڑھیا کوئی شے نہیں پڑھی ہاں اور قرآن دا اجاز کیے میں تو دستا قرآن دا اجاز کیے کہ جیل جدو میں گیا تے پہلے کتنا کدھر اور رکھیا پھر جدو پہلی تراویح سی تے این تراویح دے موقع تے میں نے کوٹ لکھپت منتقل کیتا انہوں نے تے آپ بڑے پروٹوکول نال کیتا وہ ایک بکری گل ہے تے جناب جدو میں کوٹ لکھپت پہنچیا تے علیحدہ بالکل لوگ خالی چکی جتے بابا جی رہے بالکل مکمل بارک بند تے آیا میرے کول او جناب جیل دا ذمہ دار بڑا او آگے
کہنے لگا جی آپ صاحب تو کوئی شے چاہیے روٹی پانی؟ میں کہا جی کوئی شے نہیں چاہیے، قرآن پاک چاہیے بس۔ انہوں نے کہا جی معذرت نال اسی تو قرآن پاک نہیں دے سکتے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے تشریف لے جاؤ۔ گزرے کافی سارے دن گزرے، جدو 16واں روزہ سی غالباً اور کافی ساری گرمی بھی ہو گئی تے جناب میں قمیض اتاری ہوئی، صرف بنیان پائی ہوئی تے قرآن پڑھ رہا تے میرے کو بالکل نہ سامنے، بالکل سامنے بارک دی جالی دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا آپ صاحب میری والدہ مرحومہ فوت ہو گئی تے تسی قرآن پڑھ دیو تے جڑا قرآن پڑھے نے وہ سال ثواب میں نو دے دیو۔ میں کہا میں تینوں ضرور دینا، گل سن ایک منٹ، اے قرآن دا اعزاز دیکھ، میں تیرے کو قرآن منگیا تو نہیں دیتا، تو میرے کو قرآن منگن آ گیا۔ اے قرآن دا اعزاز ہے۔ میں قرآن منگیا کتاب دی صورت ہے، انہیں قرآن نہیں دیتا لیکن قرآن منگن میرے کول بوئے تے کھڑا ہو گیا۔ پھر انہیں قرآن لیا نہیں، پھر نسیا پیچھے نو، پھر نمی پھٹی نواں قرآن پاک لیا کے میں نو دیتا، کہندا جی اے لو۔ میں کہا لے جاؤ جی جڑا پڑھیا تساں لے جاؤ، قرآن لے جاؤ، جے ساڈے قرآن نہ تہاڈی ماں بخشی جاندی تے بخشا لو جی، اسی دیتا تانوں سارا قرآن۔ اس واسطے میرا دل تے ایک باری کیتا کہ یار بڑا محنت نال تے بڑا زور لا کے قرآن پڑھیا ہویا، لیکن پھر میں نو گل امام زین العابدین دی یاد آ گئی کہ یزید دا سپاہی امام زین العابدین دے دروازے تے آیا سی، میں نو گل یاد آ گئی۔ جدو جناب کافی دن مہمان رہا، انہیں پناہ لئی تو جدو واپس جان لگیا کہنے لگیا شاید امام صاحب تسی میں نو پہچانیا نہیں، آپ نے فرمایا جس ٹائم تو میرے دروازے تے دستک دیتی سی نا، میں تیرے چہرے ہوتے نگاہ پائی سی، میں نو او کربلا والا دن یاد آ گیا سی، میں تینوں اس سے وقت پہچان لیا سی۔ لیکن میں کہا قیامت تک کوئی کمی نہ آئے نہ کہے کہ ایک یزیدی سجدہ دے در تے گیا سی خالی مڑ کے جاوے، تے میں کہا کوئی اے جا کے نہ کہے کہ حضور دے غلام کو قرآن منگنا، ایسا قرآن بھی نہیں سی دیندہ۔ میں کہا سارا لے جاؤ، اسا اے انہاں کو سکھیا نا جی۔ اور سیدنا ابو ذر غفاری میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دے تھلے تے زمین دے اتے ابو ذر نالوں کوئی سچا بندہ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اس نے کلے ہی دنیا تے رہنا، کلے ہی جانا تے قیامت والے دن بھی کلے ہی اٹھنا۔ اے جناب سیدنا ابو ذر غفاری دی شان ہے تے اس دے اندر پڑھن والے طلباء اور اس دے اندر پڑھانا والے اساتذہ سارے نو خراج عقیدت ہے، لیکن ایک گل ہے کہ سارے پڑھے ہونگے سارے پڑھائے ہونگے، اے تا جناب وہ حضرت عبداللہ بن مبارک دی طرح جس طرح آپ نے اپنا مدرسہ بالکل اسلامی سرحد ہوتے بنایا ہے، نا بالکل سرحد ہوتے کہ جناب دیاڑی سبق پڑھ دے سن، اور جس وقت دشمن دا خطرہ ہوندہ سی تے گھوڑے ہوتے جناب زینہ کس کے جناب میدان چاہندے سن۔ ساڈا بھی جناب ناموس رسالت دی سرحد ہوتے مدرسہ، کوئی گل پتہ لگ جاوے صحیح بھی حضور ال کوئی دشمن نے جناب آنکھ اٹھائی تا پھر قرآن کتابہ بند میدان عمل وچ، کیونکہ ساڑھے قائد نے سانو ہے دسیا کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان۔ اور اقبال کہندا ہے کس کی جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدائے پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد۔ اے فرنگی صنم آلیاں ساریاں عبادتاں اتو لے کے تھلے تک۔ آج جناب صبح اٹھو گے ہر اخبار دے اندر بڑا فیچر لگیا ہوئے گا، ایڈ جناب لیکن ایک پورا 2 صفحے لکھے ہونگے کہ جی فضائل شب برات، جناب شب برات دے اندر اینج ہوندہ، شب برات دے اندر اینج ہوندہ۔ آج جناب ساری قوم جناب کتھے جناب اجتماعی نوافل پڑھے جا رہے ہونگے، تسبیح نمازاں پڑھیاں جا رہی ہونگیاں، اے ساریاں عبادتاں ہو رہی ہونگیاں۔ میں نے دسو کہ ساری رات بندہ کسے اے دنیاوی گل کرو کسے شخص کو ساری رات معافی منگے، سویرے جا کے اس نے اعلان جنگ کر دے کہ تیرے نام میری کھلی جنگ ہے، اور پھر جنگ نہیں پھر جنگ دا شروع کر دے عمل، تے کیا بندہ اس نے معافی دے دے گا کہ رب نہ مذاق لائے ہوئے دے؟ بھئی ساری رات قوم اجتماعی دعاواں منگے گی، سویرے کی ہوئے گا جی پہلے 4% سود لیندی سی ہن 20% لے گی۔ کیسا قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر، ہاں جی کی تماشا لایا پوری قوم نو، اے جی جناب تسبیح نمازاں ہو رہی ہیں، اے جی اجتماعی، اے یاد رکھنا قوماں دے اجتماعی گناہ دی سزا قوماں نو اجتماعی طور تے بھگتنی پیندی، انفرادی نہیں بھگتنی پیندی۔ اے کہہ رہے سن بچے جناب مر رہے ہیں، اے یاد رکھنا قوماں دے رہنماواں دے بچے یا قوماں دے بچے ایکو جیسے ہوندے ہیں، قوماں دے جناب گناہ جڑے اجتماعی وہ پوری قوم نے بھگتنے پینے۔ بنی اسرائیل دا ایک عابد نہیں سی، وہ ساری رات جناب سارا دن وہ جناب عبادت ہی لگا رہتا سی، اللہ نے اپنے فرشتے نے حکم دیتا جا کے بستی الٹ دو،
انہوں نے کہا یا اللہ اتنے ایسا شخص بھی موجود ہے جس نے پلک جھپکنے دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پہلے جا کے نمیا پاؤ, اس کو پہلے الٹا کرو کہ میری اتنی نافرمانیاں ہوندیاں رہی ان دے دل وچ کدی یہ غبار بھی نہیں اٹھیا کہ کی ہو رہا. قوم آج جناب اپنے اپنے نفل پڑھ کے گھر چلی جائے گی, اور جی یہ کیڑی گل ہے, میں کہا یہ نفل نہیں قبول ہونے, اللہ دی قسم نہیں قبول ہونے. پوری اجتماعی تو سب پوری قوم برباد کر کے رکھ دیتی, پوری تہذیب برباد کر کے رکھ دیتی. تیرے نفلوں نو رب ویکھے گا یا وہ جناب روندے اور سسک دے بچیاں اور جڑیاں خودکشیاں ہو رہی ہیں رب انہاں نو کھڑا کرے گا. اے دیکھو میری گل سنو, جے بچے رومن تا رب حضرت فاروق اعظم دی کانڈ تے بوری لدوا دے, جے بھوک نہ رب بچے مر جان تے پھر ان دی سزا کی ہوئے گی؟ امیر المومنین ہوئے, خلیفہ دوم ہوئے, اور اس تو بعد جناب ترجمان نبی ہم زبان نبی ہوئے. ہاں جی, اس دی کانڈ تے اسلام لٹا دے کہ بچے بھوک نہ روئے کیوں ان. تے جس مملکت خدا داد پاکستان وچ بچے خودکشی لوگ اپنے بچے قتل کر دیں, اس دی سزا کی ہوئے گی. لیکن نہیں, اے یاد رکھنا قومہ تباہ ہونی ہے اس وقتاً جدو اجتماعی گناہوں ہوتے جناب چپ کر کے تے اپنی اپنی سوچ دیں. ہر کوئی جناب کہندا کہ میرا کچھ بن جاوے, ہر کوئی اپنی لڑائی تے پھر لڑو, پھر دیکھو توڑے نال تماشا کی ہوندا. آج جناب اے امریکہ آیا ایتھے افغانستان وچ, انہاں آگے کیا ہم آپ کو پتھر کے دور میں پھینک دیں گے. لو او پتھر دے دور چتا نہیں گئے, تساں تیاری بن لئی. اسلام دا اعجاز دیکھو, او تا پتھر دے دور وچ نہیں گئے, او تا بہتری دی طرف جا رہے ہیں, تسی جناب تباہی اور بربادی دی طرف جا رہے ہو. سود جناب کھلے عام, اور خدا دی قسم ہے اتنی جناب بے حس اور اتنی بے حیا قوم اسا نہیں دیکھی کہ اتنا بڑا اعلان ہو جائے. ہر اسی دیکھ رہے ہیں بھائی جناب ایتھے جناب صبح تو لے کے شام ممبر بھی آن, سپیکر بھی آن, جناب واعظ و نصیحتاں بھی سارے موجود ہیں. کسی نے سود دے خلاف گل کی تھی کیوں ہے تسی 3% سود سی, ہن تسی 20% سے کھڑے ہو گئے ہو. 3% اور 4% سود تو تسی ڈائریکٹ 20%, یعنی کہ رب نہ جنگ گھٹائی نہیں بلکہ بارود تیز کر دیتا. تے پھر دیکھو رب دا عذاب بھی تواڈے واسطے تیز ہے, قوماں جناب مٹا کے رکھ دیتا. لیکن اقبال کہندا قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. ہاں اے بے جڑے آج بھی آ کے جناب 2 رکعتاں پڑھ کے 4 نفل پڑھ کے ٹر جان گے, انہاں نوں کی پتا ہوے قوم کس طرح قوم دا کی بنے گا. ہاں لیکن اے یاد رکھنا ساڈا کام اے وے, اے بھی 2 رکعت دے امام ہیں نا, اے خالی مولویوں نہیں اقبال نے کیا, انہاں 2 رکعت دے امام نے کیا جڑے آج سال بعد مسیتی آن کے 2 رکعت پڑھ کے کہن گے اسی رب تے بھی احسان کر آیا, قوم تے بھی احسان کر آیا. باقی جو مرضی ہوتا رہے حلال حرام, سانو اس دی کوئی تمیز نہیں, سانو اس دی کوئی گل نہیں. مینوں اے دسو حرام کھا کے عبادت قبول ہے تے پھر کیڑی ہیں عبادتاں, پھر کیڑے گناہ, پھر تو جناب اس طرح بالکل جانور دی طرح جناب اے پورا قرآن فائن تذهبون, قرآن کہنا کتے بھٹک دے پھر دیو, کتے گمراہ ہوندے پھر دیو, کتے بربادی پھر دیو. ان هو الا ذکر للعالمین, اے تواڈے سامنے قرآن جس دے وچ سارے جہاناں دا ذکر موجود ہے, ساری حکمتاں موجود ہیں, ساری گلاں موجود ہیں, لیکن قرآن نال نہیں آنا. کیوں جی اے جناب جڑے اپنے اس دورے جی اس جناب اتنے سازشاں دے باوجود بھی اپنے بچے نو قرآن پڑھن واسطے بھیج دیں, او جناب سلام عقیدت دے مستحق ہیں, انہاں دے والدین بھی سلام عقیدت دے مستحق ہیں. اور انہاں دے اور یہ یاد رکھنا جے اساں کوئی ہور دائیں بائیں تو متاثر ہوئے ہوندے تے اللہ دی قسم تانوں لکھ کے ویچ آندے کہ جناب ساڈے کوئی جیلاں شیلاں نہیں کٹی دیاں, ساڈے کوئی تشدد برداشت نہیں ہوندے, اے لکھ لو اسی گھر جاندے ہیں جا کے اللہ اللہ کریں گے اپنا گورانگیں گے. لیکن قرآن پڑھے ہویا سی, اور قرآن کس دے کول پڑھے ہویا سی اور کس کو بیٹھ کے سمجھے سی, اس کو خادم حسین رضوی کہتے ہیں. ہاں انہوں نے دسیا سی قرآن پڑھنا ضرور ہے, امام حسین نے بھی قرآن پڑھیا لیکن پھر کعبہ چھڑ کے کربلا بھی گئے. ہاں اس واسطے اور میں یقین نال کہنا کہ تواڈے بچوں نوں جڑی تعلیم دیتی جا رہی, جڑی تربیت دیتی جا رہی, انشاءاللہ کدھر بھی کوئی میدان ہویا اے سر کٹتا جان گے, انشاءاللہ بادل دے سامنے جھکن گے نہیں. پوری دنیا دے اندر انہاں نوں تکلیف کیے وے, انہاں نوں تکلیف صرف اے کہ رب دے قرآن نہ تکلیف ہے, اس دے نظام نہ تکلیف ہے, اس دے احکام نال تکلیف ہے. لیکن مسلمان کی ہے آج جناب صبح اٹھو تو پورا خاندان تیار ہے, ماں بھی اٹھی ہوئی, بچے بھی اٹھیں کی جی بچے نے سکول جانا, گڈی بھی تیار ہے, ڈرائیور بھی تیار ہے, اور جناب کی ہے جی سکول ٹائی پینٹ شرٹ ہر کر جناب پالش کر کے جا رہے ہیں. اور جناب الحمدللہ ساڑھے ہاں تک بالکل بچے تیار ہو کے انہوں نے زیادہ تیار ہو کے آنے. لیکن بعض اوقات بعض جگہ جناب بچے قرآن پڑھن جا رہے ہیں, ادھا گلی سے پارا
ٹھیک ہے جی جناب پھٹے ہوئے اور یا قرآن قاری صاحب دروازے تے آ کے دستک دے رہے ہیں ناؤ جی بچے نو قرآن پڑھانا وہ کہنا جی آج قرآن جناب چھٹی دے دو انہاں دی خالہ آئی ہوئی ہے لہذا ہے قرآن آج قرآن کو بازی جائے تعویل بنا کر چاہے تو کہہ رہے ہیں کوئی نئی شریعت ایجاد ہند میں عجب طرفہ تماشا اسلام ہے معبوس اور مسلمان ہے آزاد اسلام معبوس کس طرح مسلمان سویرے اٹھ کے کہیں گے جی اسی نفلی روزہ بھی رکھیا آج افطاریاں بھی بنن گیا اسلام ہے معبوس اسلام جناب پورے اتو سٹیٹ بینک تو لے کے تھلے تک سارا دن کل جناب سودی کاروبار ہوئے گا سعودی معیشت چلے گی انڈیکس پوائنٹ جناب اتنے تھلے ہون گے سارا کو جائے گا سود دے نال اسلام ہے معبوس اور مسلمان ہے آزاد مسلمان راتی جا کے کہے گا میں بڑا بکاش کے رسول ہاں میں اتنے ہزار اتنے لاکھ اتنے جناب کروڑ کما کے لے آیا اسلام ہے معبوس اور مسلمان ہے آزاد اے جناب پوری قوم دا لیکن کوئی بات نہیں الحمدللہ اے بابا جی دی تربیت دا اثر موجود ہے کہ آج بھی انہاں دے خلاف کوئی گل کرنے والا موجود ہے اسی صرف نرم جا بھی پیر رکھیے نا تو اسلام اپنا جناب بڑا گرم جا اعزاز سانو نواز دا اسا ایک دن ہڑتال دا گیا 5 روپے دا فرق پیا ان لوگوں دے نزدیک تھوڑے جا ہون گے لیکن تقریباً روزانہ 2.25 ارب روپے دی قومی بچت ہے تو اور انہوں نے اور اگر دوسرے حساب نہ آئیے تو 35 روپے ودنا سی 35 انہاں 30 روپے اور ودانے سن لیکن 5 روپے گھٹائیں انشاءاللہ یہ پورے گھٹائیں گے اور اپنے بچے نو قرآن پڑھاؤ اور قرآن بڑی عظمت آلہ اے تا عمر دے دروازے تو جناب بندے نو بے نیاز کر دیندہ اے IMF دے دروازے تو بے نیاز نہیں کرے گا اے جناب اس تو قومی عالمی بینک دے دروازے تو بے نیاز نہیں کرے گا جڑا قرآن پڑھن والے نو عمر دے دروازے تو بے نیاز کر دیندہ جے قرآن عمل کرنا نہ ہوئے تو پھر کیسر اور کس طرح دیا نعمتاں انہوں نے پیرا کر دیتا صحابہ نے کی پڑھیا قرآن ہی تا پڑھیا صحابہ نے کی پڑھیا قرآن ہوتے عمل کیتا پھر جا کے کیسر و کسرا دے دروازے کھٹکائیں پھر تو جناب اور اے یاد رکھنا امتحان ہمیشہ موجود رہنے حضرت شرحبیل بن حسنہ جدو جناب رومیہ دے خلاف ہوتے کھڑے ہو کر جناب قلعے دی پیراداری کر رہے سن اور خود کمانڈر سن ایک کمانڈر ہو نہیں جڑے جناب گولف کلب بنا کے دے جا کے آسٹریلیا جزیرے لے لین ایک کمانڈر ہو جڑے فوج تو اگے کھڑے ہو کر مسلمانوں دی حفاظت کرتے اے او کمانڈرن حضرت شرحبیل بن حسنہ خود دے رہا ہے کہ وہ جناب انہاں دا پادری ہوتے قلعے دی دیوار ہوتے چھڑیا انہیں کہا مسلمانوں نہ لڑنا نہیں انہاں نہ تلوار نہ تسی مقابلہ نہیں کر سکتے لڑ کے انہیں کہا پھر کی کریے انہیں کہا جتنا قلعے دے اندر سونے اور جواہرات جتنے مال ہے جناب سارا کچھ لے آؤ سارا کچھ جناب جمع کرو ایک جگہ جب جمع کر دیتا کہ انہیں کہا جگہ کی کرنا انہیں کہا انہوں خچر ہوتے لد دیو انہوں سواری ہوتے لد دیو تے سواری مسلمانوں دے لشکر کی طرف جمانہ کر دیو جدو یہ مسلمانوں میں پہنچے گا تے آپس سے تقسیم ہوتے ایک دوسرے نہ لڑ لڑ کے مار جان گے حضرت شرحبیل بن حسنہ اس رات خود پہرے داری کر رہے ہیں جدو آپ نے دور تو دیکھا کہ ایک سواری آ رہی جدو قریب آئی تے دیکھا اس دے ہوتے سونے جواہرات موتی ہیرے جوڑ جناب جواہر سارے لدے ہوئے آپ نے وہ چمکدا ہویا دیکھا تے آپ مسکرا کے کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہمارے ایمان کا امتحان دینا چاہتا ہے مسلمانہ دے سپاہ سالار تا او ہوندے جڑے سونا اور چاندی اور جواہر دیکھ کر اپنے ایمان مزید استقامت دیں لیکن او نہیں ہوندے جناب جڑے امریکہ جا کے نیشنلٹیاں لے کے قوم دے راز بیچن او مسلمانوں دے سپاہ سالار نہیں ہوندے او جا کے جناب بیلجیم پہ جا کے اپنے پلازے قوم دے جناب روندی بیٹیاں اور لین چ لگیاں دھیاں نو چھوڑ کے آٹا لین واسطے بیلجیم جلا کے پلازے بنانو قوم دے رہنما اور سپاہ سالار نہیں ہوندے حضرت شرحبیل بن حسنہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے جب آپ نے دیکھا آپ نے اس خچر کا منہ واپس کیا اور پیچھے سے ہانکا اور وہ سیدھا جب قلعے کے دروازے پر پہنچا تو وہ پادری کھڑے ہو کر کہنے لگا اس آسمان اور زمین کے اوپر اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس قوم کی آنکھوں میں نظروں میں سونا اور مٹی برابر ہو چکا ہو لیکن یہاں زر بھی بکتی ہے زمین بھی بکتی ہے ہر چیز بکتی ہے یہاں تو چائے کی پیالی پہ لوگ اپنا ضمیر بیچ آتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پھر کروں تیرے نام پہ جان فدا جب سارے خریدنے والے آئے سارے سودا لگانے والے آئے تو ان کو یہی کہا تم بڑی دیر سے پہنچے ہو ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا اور یہ یاد رکھنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہے ہمیں بحیثیت تحریک امیر سے لے کر نیچے کارکن تک ہمیں ذمہ داریاں جو دی ہیں ان ذمہ داریوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے وہ لوگ جو نہیں جانتے